رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کہ ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ کہف کی 49ویں آیت ہے. 49 کا معنی ہے 40 پر لو، 50 میں یہ کم، 49. اس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو حالات گزرنے والے ہیں، منکروں، مجرموں اور کافروں کی جو حالت ہونے والی ہے، پروردگار اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان ظالموں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور پروردگار ان سے کہے گا کہ دیکھو، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی بار اسی طرح تم یہاں پر حاضر ہوئے ہو. دنیا کی چیزوں کا کوئی اثر تمہارے پاس نہیں، نہ وہ قیمتی کپڑے ہیں، نہ وہ قیمتی زیورات ہیں، نہ وہ تمہاری شکل ہے جس پر تم دوسروں پہ فخر کرتے تھے. اب تم بالکل اس حالت میں ہو جس حالت میں ہم نے تم کو پیدا کیا، اور تم سوچتے تھے کہ تمہیں اس طرح حاضر ہونا نہیں پڑے گا، مگر حاضر کر دیے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی. ہر ایک کے سامنے اس کی کتاب رکھ دی جائے گی، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کی کتاب دے دی جائے گی. یہ کتاب، اس کے لکھنے والے کون؟ دنیا کا انسان نہیں، خدا کے فرشتے. خدا کے فرشتوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب میں کیا لکھا؟ تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت، تمہاری حرکتوں کو لکھا. اسی لیے اس کتاب کا نام ہے نامہ اعمال. نامہ اعمال رکھ دیا جائے. تمہاری پوری تاریخ، تمہاری پوری لائف ہسٹری اس کتاب میں رکھی جائے گی. وہ کتاب جب پیش کی جائے گی، فترا، تو اے نبی آپ دیکھیں، المجرمین، مجرموں کو آپ دیکھیں گے. مجرموں کی حالت کیا ہوگی؟ مشفقین، کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، سہم چکے ہوں گے. مما فیہ، اس میں ان کے جو جرم یکے بعد دیگرے ذکر کیے گئے ہیں، ان جرائم کو دیکھ کر، ان کے کرائمز کو دیکھ کر، ان کی
غلطیوں کو دیکھ کر کانپنے لگیں گے کہ اب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ نام اعمال تو آ گیا، ہاتھ میں گناہوں کا مجموعہ پیش کر دیا گیا، اب کیا ہوگا؟ اے نبی آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ اور یہ مجرم کہنے لگیں گے مال یا ویلتنا، افسوس ہے ہم پر، ہماری بربادی ہو گئی، ہم نے بڑی حماقت کی ہے، افسوس کریں گے، خود پر افسوس کریں گے۔ اور اس کتاب کو جو کہ ان کے اعمال پر مشتمل کتاب ہے، کتاب کے کانٹینٹس کیا ہیں، کتاب کے مضامین کیا ہیں؟ تمہارے اعمال، تم نے کب کب کیا کیا کیا، بس کب کب کیا کیا کیا، یا کیا کیا کب کب کیا، بس یہ تمہارا عمل، پھر اس کا ٹائم ایکشن، وقت عمل، اس وقت پہ یہ عمل تم نے کیا، اس وقت پہ یہ عمل تم نے کیا۔ یہ دیکھ کر کہیں گے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کتاب ایک چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑتی اور بڑا عمل بھی نہیں چھوڑتی، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، الا احصاها، اس کتاب نے اسے اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ ہماری ہر حرکت کا اس میں ذکر ہے، وہ حرکت بڑی ہو یا چھوٹی، اگر ہم نے ہاتھی کو مارا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے اگر مچھر کو مارا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر چیز میں لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے کیا اسے وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، وَوَجَدُوا اور پائیں گے، حاصل کریں گے، ما عمل جو انہوں نے عمل کیا، حاضراً سامنے ان کے، یعنی ان کی زندگی کی کہانی ان کے سامنے ہوگی۔ اور یہ کتاب کون سی زبان میں ہوگی؟ اردو میں ہوگی، تمل میں ہوگی، انگریزی میں ہوگی، کیونکہ لوگ الگ الگ زبانیں پڑھتے ہیں، عربی کسی کو آتی ہے تو فارسی کسی کو آتی ہے، فارسی ہمارے لیے بہت کٹھن زبان، مگر ایران چلے جاؤ تو وہاں کا بچہ فارسی میں بولتا ہے، اور عربی زبان ان لوگوں کے لیے بھاری، کیونکہ ان لوگوں کی زبان نہیں وہی ہے۔ تو ہندوستان لے لیجئے، کسی کی زبان تیلگو، کسی کی ملیالم، کسی کی کنڑا، کسی کی تمل، کسی کی بنگالی، کسی کی مراٹھی، کتنی زبانیں ہیں، لوگ ان زبانوں میں بول لیتے ہیں، اور پڑھنا تو سب نہیں جانتے، مگر قیامت کے دن ہر شخص پڑھے گا، پڑھا لکھا بھی پڑھے گا، ان پڑھ بھی پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ دیکھیے، خدا اسباب کا محتاج نہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز سبب پر مبنی ہے، اور وہاں اسباب کے بغیر خدا کی قدرت جلوہ گر ہوگی۔ جو دنیا میں ایک حرف بھی نہیں جانتا تھا، وہ بھی اپنا نام اعمال پڑھے گا، جس طرح پڑھا لکھا آدمی پڑھ لیتا ہے، اور وہ زبان اس کی سمجھ میں بھی آ جائے، یہ فہم، یہ علم، یہ صلاحیت کیسے ملے گی؟ خدا ذہن کو کھول دے گا، بس ہر ایک سمجھنے لگے گا، کافر بھی پڑھے گا نام اعمال، مومن بھی پڑھے گا نام اعمال،
عالم بھی پڑھے گا نامہ اعمال، جاہل بھی پڑھے گا نامہ اعمال۔ یہ نامہ اعمال عربی زبان میں ہوگا، کیونکہ زبان کو اللہ نے چن لیا ہے۔ آخری پیغمبر کے لیے، آخری کتاب کے لیے رب نے چن لیا، تو سب وہ کتاب پڑھیں گے اور مجرم کہیں گے کہ کیسی عجیب کتاب ہے، چھوٹے سا چھوٹا عمل بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو جو انہوں نے عمل کیا اسے اپنے سامنے دیکھیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی تمہارے نامہ اعمال میں وہی عمل لکھا ہوگا جو تم نے کیا ہے، جو عمل تم نے نہیں کیا وہ اس میں نہیں لکھا۔ اگر تم نے چوری نہیں کی تو تمہارے بارے میں چوری کا عمل نہیں لکھا جائے گا۔ اگر تم نے زنا نہیں کیا تو تمہارے نامہ اعمال میں زنا کاری نہیں لکھی جائے گی۔ جو تم نے کیا وہی اسی میں ہوگا، کیونکہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے۔ ظالم وہ ہے جو ایسا گناہ آپ کی طرف منسوب کرے جو گناہ آپ نے کیا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ دو آدمی ہی کریں گے۔ یہ تو بے خبر، اسے خود خبر نہیں کہ یہ گناہ اس نے نہیں کیا، بے خبری میں کسی کو پکڑ کے ایسا مارا، کوئی مالک مالدار آدمی، اس کی قیمتی گھڑیاں گم گئی، نظر نہیں آتی، اسے شبہ آ گیا اپنے نوکر کو، پکڑ کے نوکر کو اتنا مارا، نوکر بول رہا ہے مالک میں نہیں کیا، مالک میں نے چرایا، نہیں تو ہی چرایا، مار مار کے آدھی حالت خراب کر کے اس کو آدھا مردہ بنا دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، بیٹا آ کر بولتا ڈیڈی ڈیڈی میرے ہاتھ میں گھڑیل کیسی ہے دیکھے، تو لے کر گیا کیوں؟ اس کے بعد تو یہ ظلم کیوں کیا؟ بے خبر ہے۔ اللہ تو بے خبر نہیں ہے تو ظلم کیسے کرے؟ جو بے خبر ہے وہ ظلم کرے، اور دوسرا بے رحم انسان کرے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم، گنہگار کو معاف کرنے والا ہے، بے گناہ کو گناہ کی سزا کیسے دے گا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر سورہ کہف کے 6 رکوع ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، وہ وقت یاد کرو۔ کیا کہا فرشتوں سے؟ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ میرے اس حکم پر سارے فرشتے عمل کریں، سارے فرشتے عمل کریں، مگر یہ عمل نہیں کر سکتا، یہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے، اس کا تکبر اسے تعظیم کی اجازت نہیں دے۔ اس گندے کو پاک محفل سے نکالنا، فرشتوں کی محفل پاک محفل ہے، اس میں گندہ گھس گیا، ابلیس جس کا باطن ناپاک ہے یہ گھس گیا، اس کو نکالنا۔ تو ایسا حکم دو جس پر وہ عمل نہیں کر سکتا، تو خود بخود آٹومیٹیکلی خود بخود وہ باہر ہو جائے۔ تو اگر اس کو کہا جاتا کہ دیکھ روزہ رکھ تو روزہ رکھ لیتا، نماز پڑھ تو نماز بھی پڑھ لیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے اگر بڑا ہے تو یہ کیوں بڑا ہے، اللہ مجھ سے بڑا ہے، یہ تو مانتا تھا شیطان۔ مگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام میرا، حالانکہ یہ چیز جس ہستی کو حاصل ہوئی
وہ سراپا تواضع، سراپا عاجزی، وہ ہستے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے مصطفیٰ آپ کی کیا تعریف ہم کریں گے، مختصر ان شارٹ ہم کہیں گے کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. قصہ مختصر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر اور جامع تعریف کیا ہے کہ رب کے بعد سب سے بڑا درجہ نبی کا ہے. ابلیس نے وہ درجہ خود کے لیے تسلیم کر لیا، میں سب سے بڑا، کسی کے آگے جھکوں گا نہیں. ہاں مجھ سے خدا بڑا ہے، اس کے آگے جھک جاؤں. تو پروردگار عالم کو یہ تکبر پسند. کون بڑا ہے؟ خدا جس کو بڑا بنا دے وہ بڑا. خدا تو بڑا ہے، وہ جسے بڑا بنا دے اس کی بڑائی تسلیم کرنا، یہی بندگی ہے. تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا، حکم ہوا تو فوراً فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ جو فا ہے حرف، یہ ترتیب کے لیے، ترتیب کا معنی آرڈر. کیسا آرڈر؟ سیکوینس کہتے ہیں، سیکوینس آرڈر. کیسا آرڈر؟ فوراً عمل میں آنا، امیڈیٹ اس کا عمل ہونا. یہاں حکم ہوا اے فرشتوں کرو سجدہ آدم کو، تو دوسرے لمحے فرشتے سجدے میں لگ رہا، فسجد، سجدے میں گر گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ ایک حالت قیام میں سب کے سب سجدے کی حالت، سب سجدے میں. نورانی محفل ہے، یہ کھڑا، کیوں کا تم کھڑا، کیوں کھڑ گیا؟ جھکتا نہیں. کیوں جھکوں؟ میں کیوں جھکوں؟ میں افضل ہوں، میں برتر ہوں، میں بہتر ہوں. دیکھیے ابلیس تو آدم علیہ السلام سے برتر نہیں تھا. اگر کسی برتر انسان کو اللہ تعالیٰ کمتر کے سامنے جھکنے کا حکم دے تو جھکنا ہی پڑے گا، جھکنا ہی پڑے گا. ارے تمہارا باپ جاہل رہے، ہوا کرے، بے علم ہے، ہوا کرے، تم مفتی اعظم بن گئے، مگر باپ کے سامنے جاؤ تو تمہیں جھکنا ہی پڑے گا. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، میں تو قرآن کی تفسیر لکھنے والا ہوں. تم فرض و واجب کا فرق نہیں جانتے، میں باریک مسائل بتانے والا ہوں. نہیں چلے گا. تمہارا درجہ بڑا ہوگا، مگر باپ بیٹے کی نسبت جب آتی ہے تو بیٹے کو باپ کے سامنے جھکنا ہے. چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، بڑا بھائی دوسری کلاس پڑھ کر رک گیا، قرآن بھی پڑھنا نہیں سیکھا. بڑا بھائی اتنا پڑھ لیا کہ ڈاکٹریٹ کر لیا اور علم دین کا ماہر ہو گیا، مگر بڑے بھائی آئے تو چھوٹا بھائی اٹھ کے بھیا جان آپ کیسے، بھائی آپ کیسے؟ تکبر نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے تجھ سے پہلے اسے پیدا کر دیا، اس کو بڑا بنا دیا. ہاں اگر بھائی کہے یہ اس کی عاجزی ہے، ارے کیوں اٹھ رہے ہو تم، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تم کو علم دیا ہے، اللہ تم کو حافظ بنایا ہے، اللہ تم کو مفتی بنایا ہے، میں ایک جاہل انسان ہوں، میری اتنی عزت مت کرو. بڑا بھائی بولتا ہے تو یہ اس کے اخلاق. اگر چھوٹا بولے میرے سے پہلے پیدا ہو گئے سو، مگر عقل میں بھی نو کم، علم میں بھی کم، فہم میں بھی کم، دولت میں بھی کم، خالی میرے سے 2 سال پہلے پیدا ہو گئے ہوتا ہے. وہ کیا غلطی ہوئی معلوم نہیں،
میں نکلنے کے پہلے انہوں جلدی کر کو نکل کر آگے بڑھا، کیا کچھ نہیں۔ تو جس کی عزت کرنے کا خدا حکم دے دے تو اس کی عزت کرنا ہے۔ دیکھیے طواف کعبہ کے وقت بشر افضل ہے یا حجر افضل ہے؟ انسان افضل ہے یا پتھر افضل ہے؟ انسان ہی تو افضل ہے، مگر ہر بشر حجر کو بوسہ دیتا ہے۔ بشر حجر کو بوسہ دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ رب نے حکم دے دیا، رب نے حکم دے دیا، ہم نے عمل کر لیا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیوں ہو کیوں۔ تو الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کھڑے کا کھڑا ہوا ہے، پوری جماعت سجدے میں جا چکی، یہ کھڑا ہوا ہے۔ کیسا منظر رہے گا؟ کان من الجن، یہ ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں میں نہیں تھا۔ فرشتوں میں گھس کر آ گیا، فرشتوں میں گھس کر آ گیا۔ کبھی کبھی ایسی مصیبت آ جاتی انسانوں پر۔ اہل سنت کی محفل میں کوئی غیر سنی گھس جاتا ہے۔ کیوں گھس جاتا ہے؟ کہ جلسے کے بعد تبرک ملے گا کھانے۔ تو ایسے موقع پر جب اچانک حکم دیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ سلام کے لیے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیسے کھڑا رہو، کیسے۔ بعض لوگ بہانہ کرتے، میرے پیر میں دکھتا اس لیے میں بیٹھ جاتا ہوں، پیر میں دکھتا اس لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر جب تبرک تقسیم ہوتا ہے تو وہاں چل کر جاتا ہے، لیتا اور کھڑے کھڑے بھی کھاتا ہے۔ تو کہیں ادب کا کام کرنا بھاری ہو جاتا ہے۔ کس پہ بھاری ہوتا ہے؟ ابلیس پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اسی لیے اپنے رب کے حکم کی وہ نافرمانی کی۔ اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ فرشتہ فرما بردار بندے ہی کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بھی بڑا فرما بردار ہے رب کا، تو اس انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، فرشتہ غلط راستے پہ نہیں جاتا۔ اب یہ جو فرشتے تھے یہ معصوم تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں حکم دے دے تو وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اسی بات کو مضبوط بتاتے ہوئے خدا کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جو حکم مل گیا اس پہ عمل کر کے۔ کیوں، کیسے، کس واسطے، ایسے سوالات فرشتے نہیں کرتے، اور مومن بھی ایسے سوالات نہیں کرتے۔ ہمارے غوث العظم محبوب سبحانی دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غوث پاک کے خطبات فیوز یزدانی، آپ کی خطبات کی کتاب ہے، فتوح الغیب آپ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں قلب المؤمن لا یعرف لما و کیفا، مومن کا دل اس بات کو جانتا ہی نہیں، کیا نہیں جانتا، کیوں کیسے، کیوں کیسے نہیں جانتا۔ جب خدا کا فیصلہ اترتا ہے تو اسے بلا چون و چرا قبول کر لیتا ہے۔ بلا چون و چرا، ہم اردو بولتے ہیں بلا چون و چرا، مگر چون کا معنی بھی نہیں معلوم، چرا کا معنی بھی نہیں معلوم، بلا چون و چرا۔ چلیے آج میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو محفل ہے علم کی محفل ہے۔ یہ چون، یہ فارسی کا لفظ ہے، چون کا معنی کیوں،
چرا کا معنی کس لیے؟ بلا چون و چرا، یعنی کیوں، کس لیے، یہ سوال کیے بغیر ہم اسے مان لیتے، تو ہم کہتے ہیں بلا چون و چرا، ہم نے تسلیم کر لی۔ ہم اپنی زبان میں عربی کے موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر مفہوم مطلب جانے بغیر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو چلیے، ابلیس اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ کیوں عمل نہیں کیا؟ پروردگار نے کہا کہ کان من الجنی، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا، فاسق بن گیا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اے انسانوں، تم کس کی اولاد؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والا، توہین کرنے والا، ان سے حسد کرنے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اب تم بھی کیسے عقل مند ہو کہ اسی ابلیس کے راستے پہ تم چلتے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تو تم اس کو اور اس کی اولاد کو کیا بنا لیتے ہو؟ سرپرست بنا لیتے ہو، سر پہ چڑھا لیتے ہو تم۔ من دونی، مجھے چھوڑ دیتے ہو۔ میں نے تمہارے باپ کو اتنی عزت سے نوازا کہ میرے قدسیوں کو حکم دے دیا، معصوم مخلوق کو حکم دے دیا، بے گناہ بندوں کو حکم دیا کہ جھک جاؤ آدم کے آگے۔ اتنا بڑا درجہ میں نے تمہارے باپ کو دیا، اور ابلیس نے تمہارے باپ کی توہین کی۔ توہین کرنے والے ابلیس کو تو تم مانتے ہو، مقام دینے والے رب کو تم نہیں مانتے۔ خدا کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا۔ ایک طرف خدا کا حکم ہے کہ اٹھ بندے، فجر کی نماز کو جا، دوسری طرف ابلیس کان میں پھونکتا ہے کہ آرام کر لے، آرام کر لے، بعد میں پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے۔ تو تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ رب کے حکم پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ رب نے تمہارے باپ کو عزت سے نوازا۔ تمہارے باپ کو جب عزت سے نوازا تو سنو، اس نے تم کو بھی عزت سے نوازا، اس لیے کہ اس وقت تم کہاں تھے؟ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی صلب میں تم بھی تو تھے، تم بھی تو تھے۔ اگر کوئی مجھے عزت دے رہا ہے، مجھے کسی بڑے اسٹیج پہ چڑھا رہا ہے، تو میرے بدن پہ جو خمیس ہے وہ خمیس بھی چڑھے گی، اور میرے پیر میں جو جوتی ہے وہ جوتی بھی چڑھے گی۔ یعنی مجھ سے لگی ہوئی ساری چیزیں، مجھے عزت دیا ہے تو میرے سینے کو بھی عزت دیا ہے، سینے کے اندر جو پسلیاں ہیں اس کو بھی عزت دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی صلب میں پوری ذریت آدم تھی، ایک آدم کی پشت میں قیامت تک آنے والی پوری اولاد تھی۔ کیسے تھی؟ یہ چھوٹا سا چپ جو ہے، چپ، اس کے اندر بخاری شریف بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، نسائی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، موطا مالک بھی ہے، بیہقی بھی ہے، مشکات المصابیح بھی ہے، تفسیر جلالین بھی ہے، تفسیر رازی بھی ہے، تفسیر روح البیان بھی ہے۔ ساری چیزیں آپ کے موبائل میں، اور آپ کے موبائل کی پوری جان اس سم کارڈ میں ہے۔ وہ سم کارڈ آپ ہاتھ سے نکال کر دوسرے موبائل میں ڈالتے تو اس میں بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ جو بڑے سائز کا موبائل ہے، ہتھیلی کے سائز کا، یہ اس کا کمال نہیں، اس کے اندر جو چھوٹا سا سم ہے اس کا کمال ہے۔ تو ایک سم کے اندر اتنی ساری کتابیں، جسے رکھنے کے لیے کئی الماریوں کی ضرورت ہے، جب اس سم کارڈ میں آ جاتا ہے۔ تو خدا کے بندو، خدا نے تمہیں ایسی کمال والی چیز بنانے کی عقل دی ہے، اس کی دی ہوئی عقل سے تم نے یہ کام کیا ہے۔
اگر وہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دے، پشت میں صلب ہے، صلب میں ایک مقام ہے، اس مقام پوری اولاد، تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو وہ سجدہ کیا ہوا؟ اصالتاً آدم کو ہوا، نسبتاً ہم کو بھی ہو گئے، کیونکہ ہم تھے ہی اندر، اس وقت تو باہر آئے نہیں تھے، ہم جب اندر تھے تو پھر موقع ایسا سندر کہ فرشتوں نے ہم کو سجدہ کیا، کروایا کون؟ پروردگار، اتنی عزت تم کو دیا، لیکن اس کے بعد تم نے مانتے، جو تمہارے باپ کو ٹھکرا کر کھڑا رہا، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں ان کی عزت نہیں کروں گا، اس ابلیس کی بات تم مان لیتے ہو، کیسے ظالم ہو تم لوگ۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ ابلیس اس کی اولاد تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کا بدلہ کتنا برا بدلہ ہے۔ ظالم کو تم جو ابلیس کی پیروی کر رہے ہو، تم ظالم ہو گئے، تم ظالم ہو، کیونکہ جو تمہارا یار ہے اس سے تمہیں پیار نہیں ہے، تمہارا یار تو تمہارا رب ہے جس نے شروع ہی میں تم کو عزت سے نواز دیا۔ ایک طرف ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں کو تم مان کر نماز فجر کو چھوڑ کے گرم گرم نرم نرم بستر پہ سو جاتے۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال کہتے ہیں، جواب شکوہ کیا ہے؟ اللہ بندے کو جواب دے رہا ہے، کیا جواب دے رہا ہے؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری۔ تو اسی پر تفسیر کو موقوف کر کے اب درس حدیث کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا، یعنی اللہ کی قسم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت درجہ کمال پر تھی، حضور سے بڑھ کر فصاحت والی زبان بولنے والا پورے عرب میں نہ پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے ادیب خطیب حضور کی بلاغت کی برابری نہیں کر سکتے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی سمجھے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، یا رسول اللہ جب آپ بولنے لگتے ہیں تو فصیح البیان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، سب کے سب جھک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی فصاحت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے دب گئے کوئی سمجھے منہ میں زبان، منہ ہی نہیں کھولتے، کیسا منہ ہے اندر جیب نہیں کیا، کوئی سمجھے منہ میں زبان نہیں، اور ایسے خاموش بے حرکت ہو گئے، نہیں منہ میں زبان نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حالت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام میں بلاغت نظام، کلام ہے بلاغت نظام ہے۔ والذی بعثنی بالحق، قسم اس کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا۔ لا يعذب اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ من رحم الیتیم، اس شخص کو جو یتیم پہ مہربانی کرے،
یتیم پر جسے رحم آیا خدا کو اس پہ رحم آیا، خدا کو اس پہ کرم آیا، کیونکہ خدا اپنی منشا کے مطابق کسی بچے کو باپ کے سہارے سے محروم کر دیتا ہے، پھر اس بے سہارا بچے کو کوئی سہارا دیتا ہے تو خدا کو اس کی اس حرکت پہ بڑا پیار آتا ہے کہ بے باپ کا یہ باپ بن گیا ہے۔ یتیم پہ جو رحم کرے گا، حضور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا اسے عذاب نہیں دے گا۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، حق دے کر بھیجا، جو بندہ یتیم پہ رحم کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے عذاب نہیں دے گا۔ لا يعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم، جو یتیم پہ رحم کیا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ وَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ، اور یتیم کی خاطر اپنی گفتگو کو نرم کر لیا، یتیم کو دیکھ کر نرم زبان میں بات کر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، یہ کیا کھیل کود کر رہا ہے، وقت کو برباد کر رہا ہے، جا گھر میں بیٹھ پڑھ۔ مگر یتیم کو دیکھا تو کہا کیوں بیٹا، کیوں کھیل رہے ہو بیٹے، دیکھو گھر کو چلے جاؤ، تمہاری امی انتظار کرتی ہوگی، کیا چاہیے تمہیں۔ یتیم سے نرمی سے بات کر رہا ہے اور اپنی اولاد سے گرمی سے بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اپنے بیٹے کو جھڑکی دے گا تو بیٹے کے دل کو درد نہیں ہوگا، وہ سوچے گا کہ میرا باپ مجھے دے رہا ہے۔ اگر یتیم کو جھڑکی دے گا تو یتیم سوچے گا کہ میرا باپ نہیں ہے اسی لیے مجھے جھڑکی دے رہا ہے، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو کسے مجال کی مجھے جھڑکی دے، ضرور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نباز ہیں، نفسانیت کے ماہر ہیں۔ آج کوئی سائیکیاٹرک کسی کے مزاج کو کیا جانے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نفسیات کے ماہروں کے آقا ہیں۔ سائیکیاٹرکس جو دنیا میں ہیں ان کے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر کہ کس کے مزاج کو کیسی بات مناسب ہے۔ تو یتیم شکستہ خاطر، دل اس کا ٹوٹا ہوا ہے، تو یتیم کے لیے جو بات کو نرم کر لے گا، وَرَحِمَ يُتْمَهُ وَضُعْفَهُ، اس کی یتیمی پہ رحم کرے گا، اس کی کمزوری پہ رحم کرے گا، اتنا محسوس کرے گا کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ بے سہارا ہے، میں اسے سہارا دوں گا، اس کے دل کو میں لبھاؤں گا۔ یہ اگر کسی کو احساس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ چلیے ایک اور حدیث عرض کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، یقیناً اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور جس عمل کے ذریعے اللہ کی رضامندی طلب کی گئی۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی۔ ابو داؤد کون ہے؟ صحاح ستہ ان کا مقام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تو چوتھا درجہ ہے۔ امام ابو داؤد، ان کی کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد۔ تو امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرے گا جو خالص ہے۔ تو عمل کرنے کے پہلے عمل کو خالص بنانے کی کوشش کرو۔ یہ خالص عمل کیا ہے؟ خالص عمل وہ ہے جس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شامل نہ کیا جائے،
خدا کو راضی کرنا ہی مقصود رہے، دوسرے کو راضی کرنے کا تمہیں خیال بھی نہ آئے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں کہ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ، اللہ کا چہرہ اسے طلب کیا جائے۔ یہاں وجہ جس کا معنی چہرہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی۔ جیسے ہمارے پاس محاورہ ہے، آپ کی صورت سے جو کام کرا ہے، تمہاری صورت آڑ آ گئی، اسی لیے میں اسے چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ صورت آڑ آ گئی کا مطلب محاورہ، یعنی تم کو ناراض نہیں کرنا چاہا، اس لیے میں وہ کام کر دیا۔ تو یہاں بھی وجہ کا لفظ ہے جس کا معنی ہے صورت۔ خدا کی صورت طلب کی گئی کا مطلب خدا کی پسند، خدا کی رضامندی۔ کوئی بھی عمل محض خدا کو راضی کرنے کے لیے کرو تو خدا قبول کرتا ہے، اگر دوسرا مقصد شامل ہو گیا تو خدا جانتا ہے نہیں۔ دیکھیں ہم بھی اسی چیز کو پسند کریں گے جو خالص دودھ دیا گیا تو ہم قبول کر لیں گے۔ کوئی بولا کہ نہیں یہ 1 لیٹر دودھ ہے، یہ 1 لیٹر دودھ ہے، بس 2 قطرے پیشاب کے ڈالا، 2 قطرے ڈالا، اس سے بڑھ کو ڈالا نہیں پسند ہے۔ کیوں؟ پیور دودھ نہیں ہے، نہیں پیتا ہوں۔ کیا بھائی اتنی اچھی چیز نہیں، کیونکہ ہم خالص دودھ پینا چاہتے ہیں۔ بریانی، مٹن بریانی بس 10 کلو پکانا تھا، 10 کلو ڈالا گوشت، مگر 9 کلو 800 گرام ہی ملا، اس لیے 200 گرام بعد خنزیر کی دکان سے لے کو خالی 200 گرام ہی ڈالا اس کا گوشت، تو ہم کھائیں گے وہ بریانی؟ بھائی 9 کلو 800 گرام 9800 گرام مٹن کے ذبح کیا ہوا بکرا، خالی 2 ٹکڑے 200 گرام کے، 100 گرام کا ایک ٹکڑا نہیں ملتا نا، وہاں تھا خنزیر کا گوشت اٹکتا تھا، وہ لے کو ڈالا۔ اب وہ سن لینے کے بعد کھائیں گے ہم؟ کتنی بھی بھوک رہے نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہم خالص حلال بریانی چاہتے ہیں۔ جب ہم خالص کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تو پروردگار کے ہر عمل کو، منافق کے عمل کو بھی، ریاکار کے عمل کو بھی، بے ایمان کے عمل کو بھی قبول کر لے گا؟ نہیں، اسی کا عمل قبول کرے گا جو خلوص دل سے کرے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔